الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا ایپیسوڈ کا دوسرا حصہ ہے 11B، جہاں کسی تنازع کی بات آتی یا ٹکراؤ کی بات آتی کہ آیا شریعت افضل ہے یا اخلاق افضل ہے، تو اس کی ایک مثال ہم قرآن سے دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہنے کے تعلق سے، کہ انشاءاللہ کہنا مستحب ہے، لیکن اگر ہم قرآن میں تلاش کرتے ہیں تو اس کی مختلف مثالیں ملتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے تعلق سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے، کہ انہوں نے ساری باتیں اخلاقاً انشاءاللہ کہا تھا۔ پہلی مثال شعیب علیہ السلام کی سورہ الاعراف میں آیت نمبر 89، کہ ان کی قوم نے ان کو دعوت دی جھوٹ کی طرف، کہ آ جاؤ تم ہماری ملت کی طرف واپس لوٹ آؤ۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ نے ہمیں اس جھوٹ سے، اس شرک سے نجات دے دی ہے، اب ہمارے لیے قطعاً ممکن نہیں ہے کہ ہم اس ملت میں لوٹ آئیں سوائے اس کے کہ جو ہمارا پروردگار وہ چاہے۔ تو یہ ان کا جواب تھا کہ اللہ جو چاہے، ہم تو نہیں چاہتے کہ ہم ملت کی طرف لوٹ آئے، شرک کی طرف لوٹ آئے۔ تو انہوں نے یہ معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ دوسری مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سورہ کہف میں آیت نمبر 69، کہ جس میں کہتے ہیں کہ جب حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے، صبر نہیں کر سکتے، تو موسیٰ علیہ السلام کا جواب تھا کہ آپ نے ہمیں آزمایا ہی نہیں ہے، اور کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ قرآن کے الفاظ، قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا عَاصِي لَكَ أَمْرًا۔ تو موسیٰ نے کہا، آپ مجھے انشاءاللہ صابر پائیں گے، میں خلاف ورزی نہیں کروں گا آپ کے کسی حکم کی۔ تو یہ ان کی عاجزانہ گزارش اور اخلاقاً وعدہ تھا کہ میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا اور آپ مجھے انشاءاللہ صابر پائیں گے۔ تیسری ایک مثال، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے چنگل سے نکل کر یا مصر چھوڑ کر جب پہنچے ہیں شعیب علیہ السلام کے علاقے میں، تو وہاں ایک کنویں کے کنارے ان کی بیٹیاں اپنے جانوروں کو پانی پلانا چاہ رہی تھی۔ وہاں پہ کچھ اوباش قسم کے نوجوان انہیں پریشان کر رہے تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے جانوروں کو پانی نہیں پینے دے رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھگایا اور اوباش لوگوں کو بھگایا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے جانوروں کو پانی پلایا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام کے پاس لے کر گئی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، اس شرط پر کہ تم 8 سال تک میرے ساتھ ملازمت کرو، اور اگر تم 10 سال پورے کرو تو یہ تمہاری طرف سے ہے، اور میں تمہیں مشقت میں ڈالنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، انشاءاللہ تم مجھے نیک آدمی پاؤ گے۔ تو یہ حضرت
شعیب علیہ السلام کا وعدہ تھا، عاجزی تھی، انکساری تھی، اور یہ اخلاق کی ایک علامت ہے کہ آپ نے انشاءاللہ کہا۔ چوتھی ایک مثال ہمیں اسماعیل علیہ السلام کی ملتی ہے کہ جب وہ بڑے ہو گئے، دوڑ دھوپ کے قابل ہو گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم بتاؤ، آپ بتائیے آپ کی کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس کی تعمیل کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو یہ بیٹے کا اخلاقاً انشاءاللہ کہنا تھا۔ تو یہ اعلیٰ نمونہ ملتا ہے انشاءاللہ کہنے کا، اخلاقاً جواز ملتا ہے کہ انہوں نے مستحب کے بجائے اخلاقاً یہ کہا، تو شریعت سے اعلیٰ اخلاق ہے۔ اسلام نے 100% نئے اخلاق نہیں دیے۔ آپ دیکھیں گے کہ ارسطو اور افلاطون کی کتابیں اخلاق کے تعلق سے 2000 قبل مسیح سے موجود تھی، پرانی چیزیں موجود تھی، لیکن اسلام نے اس کو قدریں دی ہیں۔ اسلام نے یہ بات بتائی کہ جو چیز پہلے سے ہے، یعنی جو اخلاق جیسے حق بات، امانت، سچ، یہ پہلے سے چلا آ رہا تھا، اسلام نے اس کی تجدید کی۔ انکساری ہے، اس میں کسی طرح کا شک نہیں، اور جو چیز جو اخلاق خراب ہے، اخلاق رذیلہ ہے، سیئہ ہے، غرور ہے، جھوٹ ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ پہلے سے ہی ان لوگوں نے، دوسرے مذاہب میں بھی یہ جھوٹ تھا، پہلے سے جھوٹ چلا رہا ہے، اسلام نے بھی اس کی توثیق کی کہ یہ جو ہے اخلاق رذیلہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّا مَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ میں بھیجا گیا ہوں اخلاق کی تکمیل کے لیے، اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، فرماتے ہیں کہ میری اور دوسرے انبیاء کی مثال اس محل کی سی ہے جس کی در و دیوار بہت شاندار عمدہ ہے، جس میں صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی، جبکہ اس محل کے گرد عمارت کو دیکھیں گے تو شان و شوکت، دیواروں کی خوشنمائی سب کو حیرت میں ڈال دے گی، لیکن ایک جگہ دیکھ کر لوگوں کو سب تعجب ہوا کہ یہ اینٹ ایک جگہ خالی ہے، اور کہتے ہیں اس عمارت کی تکمیل میری ذات سے ہے، اور انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ مجھ پر ختم ہو گیا، اور میں ہی وہ آخری اینٹ ہوں۔ تو پتہ چلا، تو تکمیل یعنی خاتم النبیین بھی ہیں آپ، اور یہ تھا کہ اخلاق کی تکمیل بھی آپ ہی کے ذریعے ہوئی ہے۔ اس کی تشریح اگر جاننا چاہتے ہیں تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ بہت واضح ہے کہ خاتم النبیین ہونے کی واضح دلیل ہے، اور اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، انبیاء بھیجے، اور انسان اول حضرت آدم علیہ السلام سے شروعات ہوئی ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، اور اس حقیقت کو بڑے نفسیاتی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی جو میں نے آپ کے سامنے پچھلی اس میں بیان کی، اور وہی وہ اینٹ والی مثال ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث حضرت مالک سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، پس اس دنیا میں میری بعثت کا ایک عظیم مقصد یہ ہے کہ انسانی اخلاق اور اوصاف کو بیان کر دوں اور اس کو درجے کمال تک پہنچا دوں۔ یعنی دنیا میں اخلاق تو موجود تھے، پہلے سے موجود تھے، اور انبیاء کے ذریعے بھی چلے آئے ہیں، انسانوں کے ذریعے چلے آ رہے تھے، لیکن میں جو ہے ان کی تکمیل پر آیا ہوں،
ان کو اعلیٰ درجے پر پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں، دوسری قوموں کو دیکھتے ہیں۔ پچھلی صدی کے اندر امریکہ کے اندر 1920 سے لے کر 1933 تک تقریباً 13-14 سال جو ہے وہ شراب بند کی گئی تھی، اور اس کی مخالفت میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جیلیں بھری گئی ہے، وہ ساری چیزیں وہاں قانون سے چلتی ہے، پولیس سے چلتی ہے۔ ایک بار امریکہ میں نیو یارک میں صرف ایک شہر میں لائٹ چلی گئی رات بھر کے لیے تو $2 ارب کی چوری ہوئی تھی۔ یہ تاریخ میں موجود ہے۔ تو وہاں جو ہے وہ شراب کو پھر کھول دیا گیا۔ اب یہ ہے کہ 70% امریکن جو ہے شراب پیتے ہیں، ان میں سے 45% جو ہے وہ عادی شرابی ہے، ہیوی ڈرنکارڈز ہے وہ، اور اس کے نتائج اور اس کے معاشرے میں جو بیماریاں ہیں اور کیا کیا ہے وہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں کہ یہ ہے۔ اور آج جو ہے ڈرگز جو ہے ان کے یہاں، ڈرگز جو ہے اس پر پابندی ہے، کوکین ہے، مریوانا ہے، اور دوسری LSD ہے، گولیاں ہیں، اس پہ پابندی ہے۔ لیکن کچھ ریاستوں نے مریوانا کو کھول دیا ہے، گانجے کو کھول دیا ہے۔ یہ ہوگا آئندہ، یہ بھی آئے گا کہ یہ اس کو بھی کھول دیں، کھلواڑ کر دیں۔ اسکیویڈین کنٹری یعنی سویڈن، نیدرلینڈ وغیرہ پہ وہاں ڈرگس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لوگ پیتے ہیں، کھاتے ہیں، وہاں پر آرام سے چلتا ہے وہاں پر اس طرح کا یہ۔ لیکن اسلام نے جو اخلاق دی ہے، اخلاقی تعلیم دی ہے، اور جو چیزیں کرتے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا مقصد اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے۔ جو اخلاق بھی آدمی اچھا نمونہ بنے گا، اخلاق پہ عمل پیرا ہوگا، صرف اللہ کے لیے، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے بنے گا، اسے دیکھنے کے لیے کسی پولیس اور کسی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام نے سابقہ اخلاقی تعلیم کو منظوری بھی دی، اس کو قدریں بھی دی، اس کو تفصیل بھی دی، اور اس سے آگے یہ جس کے راوی، ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ ایک دور ایسا تھا کہ ہم کسی بات کا حکم نہ کرتے تھے اور نہ ہی حکم کرنے کے لائق تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر لکھ دی اور ہم اس درجے کو پہنچ گئے کہ ہم دیکھتے ہیں کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم اللہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں، اور پھر وہاں سے بھی ہمیں کچھ نہیں ملتا تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اور وہاں بھی نہیں ملتا تو ہم پیغمبروں کو فیصلوں کو دیکھتے ہیں، اور پھر وہاں بھی نہیں ملتا تو ہم خلفائے راشدین اور صحابہ وغیرہ کے فیصلوں کو دیکھتے ہیں، اور وہاں بھی نہیں ملتا تو ہم صالحین کے فیصلوں کو دیکھتے ہیں۔ کیوں کہ حرام بین کھلا ہے، واضح ہے، حلال بین، بینہما متشابہات کے بیچ میں جو ہے کچھ شک والی چیزیں ہیں جس میں شبہ ہے، تو ہم شبہ کو چھوڑ کر جو ہے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بات آتی ہے۔ الحمدللہ اخلاق کا موضوع مکمل ہو گیا۔ آئندہ انشاءاللہ اخلاق کے اغراض و مقاصد اور مغربی تہذیب کے اخلاق پر گفتگو کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔